اسی کانٹیکسٹ میں ایک جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے اور مشکات میں 2773 ہے۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وعلیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سن کے یاد رکھی ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ شک پر مبنی ہوتا ہے۔ سچائی وہ آپ کو اندر سے بتا رہی ہوتی ہے یہ سچ ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ آپ کو شک میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں، جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کو برا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے۔ تو یہ دونوں احادیث مسلم اور جامع ترمذی کو اسی کو سپورٹیو ہیں الحمدللہ۔ 11ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 3102 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیور کا جو گھر میں جو پردہ ہے اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے وہ تو پھر علیحدہ گھر وہ سب سے بہتر ہے، لیکن گھر کے اندر جو اس طرح کے معاملات ہیں دیور کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں ایمفیسائز پھر نگاہ کے پردے کے اوپر ہی ہوگا۔ وہاں پر بھی اگر کوئی حجاب کا اہتمام کرتا ہے تو نور علی نور ہے۔ 12ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں 3101۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی بھی شخص کسی بیوہ عورت کے پاس رات بسر نہ کرے مگر یہ کہ اس کا محرم وہاں پر موجود ہو۔ کوئی بیوہ عورت ہے یا کوئی شادی شدہ عورت ہے اور اس کا محرم گھر میں نہیں ہے تو آپ غیر محرم اس کے ساتھ گھر میں سو نہیں سکتے۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ آپ دیکھیں کس لیول پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو سمجھا رہے ہیں۔ یعنی اب بھی اگر کوئی شخص کہے جی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 2513 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے اور نہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے۔ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ وہیں پر ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے لکھا گیا ہے، قتال کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس لسٹ میں سے نکل جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو، یعنی اس کے محرم بن کے۔ آپ نے جہاد سے بھی پیچھے کر دیا۔ حتیٰ کہ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، مشکات میں 2514 ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جہاد کی اتنی فضیلت ہے قتال کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ عمرہ کرنا بھی عورتوں کا جہاد ہے۔ میں نے جو حج اور عمرے کے اوپر 4 لیکچرز دیے ہیں، مسئلہ 54A B C اور D، 2 حج اور عمرے پر اور 2 قبر رسول کی حاضری پر، 54A اور B حج اور عمرے پر، C اور D جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری پر۔ اس میں نے اس طرح کی کئی احادیث اور بھی بتائی ہیں الحمدللہ۔ 13ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، مشکات میں ہے 3116 کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی وہاں پر آ گئے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کہا کہ تم اس سے پردہ کرو، نابینا سے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کہ اسے نہیں دیکھ سکتی؟ کتنے سخت الفاظ ہیں یار۔ اور وہ 2 عورتیں کوئی عام عورتیں نہیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ بلکہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، میں اگلی دفعہ بیان کروں گا۔ بخاری میں 6228 اور مسلم میں 3251 کہ حج یا عمرے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پیچھے جو ہے آپ کے وہ چچا زاد فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عباس کے بھائی، اور وہ ٹین ایجر تھے۔ تو ایک عورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ اب ظاہر ہے حج یا عمرے کا معاملہ تھا تو وہ عورت
کہ چہرہ کھلا ہوا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس حالت میں چہرہ کھلا رکھنا. تو وہ اس عورت کو دیکھ رہے تھے اور وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا اور اس کی گردن کو یوں موڑ دیا. پھر وہ دیکھنا شروع ہو گئے، پھر موڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اس وقت کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ میں اسی وقت اس کو کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی اس کی یوں گردن موڑ دی پیچھے سے. اچھا یہ کیوں موڑ دی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے نظر آ رہا ہوتا تھا، ورنہ ایک بندہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے کیسے آپ کو اندازہ ہوا؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کو ان دو آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. آپ اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے جیسا کہ سامنے دیکھتے تھے. یہ معجزہ پرماننٹلی اٹیچ معجزہ تھا. مسئلہ نمبر میرا 118 ریکارڈ ہے اس کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے اوپر، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے سے متعلق، وہاں پر میں نے یہ حدیثیں بھی بتائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ان کا چہرہ جو ہے وہ پھیر دیا. اب اس سے وہ لوگ رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں کہ جی عورت کا چہرہ کھلا تھا. وہ تو حج اور عمرے کا ذکر ہے، وہ تو ہم ثابت کریں گے کہ اس معاملے میں ایشو اور ہے، حج اور عمرے کے علاوہ ایشو اور ہے. حجاب اور ستر کے ایشو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. 14ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 5071. یہ اب جو 14 15 16 17 یہ بڑی امپورٹنٹ ہے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ خیر ہی لاتا ہے، حیا تو سراپا خیر ہی ہے. یعنی حیا کا انجام ہمیشہ خیر کی شکل میں ہوگا. حیا کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا. یعنی کوئی کہہ سکتا ہے یہ بندہ فلاں بڑا شرمیلا ہے، عورتوں میں لوگ کہتے ہیں چڈو ہے، بہندے ہی نہیں ہے زنانی چاہ کے. اور اب آپ کو میں اگلی حدیث بتانے لگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ڈانٹا ہے جو کسی شرمیلے شخص کو کسی معاملے میں آڑ دلائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا ہے. وہ حدیث سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. مشکات میں ہے 5070. انصار کا ایک شخص کسی شرمیلے آدمی کو، کوئی شرمیلا تھا، کوئی صحابی، اس کو وہ سمجھا رہا تھا کہ تو بالکل ہی شرمیلا ہے، بڑا سادہ سا ہے تو. اس میں الفاظ ہے وہ شرمیلا آدمی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمجھانے والے کو کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، بے شک حیا تو ایمان میں سے ہے. بے ایمان کر لیں انہوں. یعنی وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ اس طرح جب کسی کا چاکا کھولا جاتا ہے اور چاکا کھول ہی جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے حیا والی نیچر عطا فرمائی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری عورتوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. کنواری عورتوں سے زیادہ شرم و حیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، بے شک حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے. 16ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں 5072. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تک جو سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اقوال پہنچے ہیں، ان میں سے ایک بہترین قول یہ بھی ہے اگلے انبیاء کی وحی میں بھی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شریعت میں نہیں، اگلی انبیاء کی وحی میں بھی. وہ قول کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم میں حیا نہیں ہے نا تو جو مرضی کرو. یعنی اگر کوئی شخص بے حیا ہے اس سے کوئی بھی گناہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص بے حیائی پہ اتر آیا ہے تو پھر کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے. اگر تم میں حیا نہیں تو پھر جو مرضی کر. جنہوں اب یہ اس جو مرضی کر سے مراد وہ خزمہ نو کھا، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر حیا نہیں تو خزمہ نو کھا. یہ وہ چیز ہے، اگر تیرے میں حیا نہیں ہے تو جو مرضی کر. تو یہ حیا والے معاملے ہی میں بچنے کے لیے غض بصر کا، بد نگاہی سے بچنے کا حکم، اور غض بصر نگاہوں کی حفاظت، نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم ہے. اور غض بصر کے لیے بھی ایک سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تعلیم فرما دیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا طریقہ کیا ہے، نگاہوں کی حفاظت کا. اور وہ میں نے آخری حدیث رکھی تھی 17ویں. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں ہے 3080. اور کتاب النکاح چیپٹر مشکات المصابیح کا اس کی پہلی حدیث ہی یہی لے کے آئے ہیں. وہ میں نے اس کو آخری نمبر پہ رکھا ہے کیونکہ علاج تھا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو، فائنینشلی بھی اور سیکچولی بھی، دونوں اعتبار سے، جو خرچہ بھی اٹھا سکتا ہو اور اس میں وہ سیکس والا معاملہ بھی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ
شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور عفت اور عصمت، شرمگاہ کی جو عفت اور عصمت ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھے تو وہ روزے رکھ لیا کرے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اچھا، روزے وہی رکھے گا ظاہر ہے کہ جس میں سیکچول ایشو ہے، تبھی اس کو کہا جا رہا ہے نا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی فائنینشلی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ پھر شادی کی بجائے روزے رکھ کے اس چیز کو کاؤنٹر فار کرے۔ تو اس لیے میں نے وہ اس کا ترجمہ اس اعتبار سے کیا تھا، باقی سب نے یہی ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے، استطاعت میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الفاظ بھی استعمال فرمائے، اغض للبصر، یہ شادی کرنا تمہاری نگاہوں کو غض بصر کا ذریعہ، اس کو نیچا رکھنے کا، سنبھالنے کا ذریعہ بن جائے گا، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کریں۔ ایک علاج میں نے بھی اس میں آگے تجویز کیا، جب لوگوں کو ہم یہ حدیث سناتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب جی روزے تے گرمیاں دے مشکل نہ، جناب رمضان کے روزے مشکل سے رکھتے ہیں، تو روزے کون رکھے؟ اب ظاہر ہے روزے کوئی رکھے گا تو خود بخود کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو پھر میں ایک پھکی والا علاج، اینٹی وینم، الزامی جواب اس کو میں دیتا ہوں کہ پھر میرے بھائی آپ کے لیے تو بڑا آسان علاج ہے، آپ روزانہ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ اپنا ہاتھ رکھا کریں اور پریکٹس شروع کر دیں، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ دوزخ میں ہی جانا ہے اگر یہی کام آپ کرتے رہے، کیونکہ اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ یہ اعمال جو ہے دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو آپ روزانہ 1 منٹ موم بتی کے فلیم پہ، کینڈل کے فلیم کے اوپر، شعلے کے اوپر آپ جو ہے نا ہاتھ رکھ کے پریکٹس ابھی سے آگ کی شروع کر دیں۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا اوکھا ہے، تو پھر میں نے کہا میرے بھائی پھر آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے نفس کو آمادہ کریں اس کے اوپر۔ تو یہ میں نے علاج تجویز کر دیتا ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اسی کانٹیکس میں جو سورۃ النور کی یہ آیات ہیں 30 اور 31 مکمل بڑی ڈیٹیل ہے، جس میں جو محرم رشتے ہیں جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے چہرہ کھلا رکھ کے، اس کی ڈیٹیل آئی ہے وہ بھی، اور سورۃ الاحزاب میں جو عورتوں کے چہرے کے نقاب کا، جو جلباب کا حکم ہے گھونگھٹ کرنے کا، اس حوالے سے جتنی آیات ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کور کریں گے۔ عورتوں کا ستر کیا ہے اور حجاب کیا ہے، یہ 2 الگ سے چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔